الذين يعلمون والذين لا يعلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، چند منٹوں کے لیے آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت حق کہنے کی اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے میں نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے اسی کا ترجمہ کر کے اپنے عنوان پہ میں گفتگو کروں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیں کیا اہل علم اور وہ لوگ کہ جو اہل علم نہیں ہیں کیا یہ دونوں طبقے برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے یہ دونوں طبقے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اور مقام پہ میرے رب نے ارشاد فرمایا، وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ ذرا کہیں گے سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ایمان والوں میں سے، کس میں سے؟ سب بولیں گے۔ اللہ رب العزت ایمان والوں میں سے ان لوگوں کے درجات میں بلندیاں عطا فرماتا ہے جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے علم کی دولت سے مالا مال عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ علم دین جو ہے یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ نعمتیں بہت ہیں، نعمتیں بہت ہیں، ان میں سے دین کا جو علم ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ جب کسی نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے، جب کسی نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے تو نعمت چھن جایا کرتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نعمت چھن جایا کرتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ذرا حدیث سنیں اور حدیث سن کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ ذرا کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میرے امتی میرے غلام نے علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ طے کیا، کوئی سفر طے کیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ سفر، یہ راستہ گھر سے مدرسے تک یا گھر سے مسجد تک کا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، طریقاً الی الجنہ، یہی راستہ اس کے لیے جنت کا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ میری بات سمجھ آتی ہے نا؟ انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کا راستہ ہے۔ ایک جو قرآن کی آیت حاصل کرنے کے لیے یا سیکھنے کے لیے جو ایک دو قدم بھی چل رہا ہے وہ بھی جنت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن قرآن پڑھتا ہے، جو بندہ مومن قرآن کو حفظ کرتا ہے، اس بندے کو اللہ رب العزت کتنا مقام عطا فرماتا ہے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن وحفظہ ادخلہ اللہ الجنہ۔ ذرا کہیں کہ اب سبحان اللہ۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن کو حفظ کرتا ہے، اللہ اپنے فضل سے اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اپنے کرم سے اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے صرف یہی نہیں ارشاد فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن حفظ کرتا ہے، اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ صرف اتنی بات نہیں، پھر فرمایا اللہ کے نبی نے
کہ اس قرآن پڑھنے والے، قرآن حفظ کرنے والوں کو 10 آدمیوں کے لیے شفیع بنایا جائے گا. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت ایک قرآن پڑھنے والے کو، قرآن پڑھانے والے کو، قرآن حفظ کرنے والے کو جنت عطا فرمائے گا تو وہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، اپنے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کو لے کے ساتھ جنت میں جائے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکا ہوگا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے خاندان کے نیک لوگوں کو لے کے جائے گا، فرمایا نہیں، ایسے 10 لوگوں کو کہ جن کا جہنم میں جانا اب لازم ہو چکا ہوگا، جہنم میں جانے کا اعلان ہو چکا ہوگا. وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے خاندان کے اس عالم دین سے محبت کی ہوگی، اس عالم دین کی قدر کی ہوگی. میرے آقا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو سکے تو عالم بنو. کیا فرمایا؟ ہو سکے تو میرا دین کا عالم بنو. اگر ایسا بھی نہ ہو سکے، اگر عالم بھی نہ بن سکو تو پھر فرمایا کہ متعلم بن جاؤ. کیا فرمایا اگر عالم نہیں بن سکتے تو تمہیں چاہیے کہ دین سننے والا بن جاؤ، علم حاصل کرنے والے بن جاؤ. سبحان اللہ. فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر اس کی باتیں سننے والے ہو جاؤ، عالم کی باتیں سننے والے بنو. فرمایا کہ اگر تم اس کی بھی قوت و استطاعت نہیں رکھتے تو پھر تم عالم دین سے محبت کرنے والے بن جاؤ. کیا سبحان اللہ. فرمایا 5واں نہ بننا، جب تم 5واں بنے گا تو تیری ہلاکت ہو جائے گی. کیا فرمایا 5واں نہ بننا، 4 بنو. یا تو علم حاصل کرنے والے عالم بن جاؤ، یا تو عالم سے علم لینے والے بن جاؤ، یا اس کی بات سننے والے بن جاؤ، یا اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ. کیا بات ہے. میرے اور آپ کے آقا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. اے دنیا والو، علماء دنیا میں انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. اور قرآن میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء. اے دنیا والو، اگر دنیا میں کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے تو وہ وہی ہوتا ہے جو دین کا علم رکھنے والا ہوتا ہے. سبحان اللہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے بات یاد آ گئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دین کا علم نہیں رکھتا اس کو ہمارے شہر میں تجارت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. کیا مطلب؟ کیا یہ مطلب ہے کہ جو علم والا نہیں ہے وہ تجارت ہی نہ کرے ہمارے ہاں؟ اس کا مطلب یہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حرام اور حلال کا علم نہیں رکھتا وہ تجارت نہیں کر سکتا، کیونکہ تجارت میں کچھ مسائل ایسے بھی ہیں، کچھ معاملے ایسے بھی ہیں کہ جو جائز نہیں ہیں. جب تجارت کا کوئی علم نہیں رکھتا تو وہ تجارت کیسے کر سکتا ہے؟ حرام اور حلال کا علم حاصل کرنا. توجہ میری طرف ہے. بس 1-2 روایتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. حضرت مولانا افضل صاحب تشریف فرمائے ہیں، وہ بھی گفتگو فرمائیں گے. جس بندے کو حرام اور حلال کا علم نہ ہو وہ آدمی کما حقہ تجارت نہیں کر سکتا، کیونکہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، اور جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حرام صورتیں کون سی ہیں تو وہ تجارت کیسے کرے گا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، توجہ میری طرف رہے، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان سے ڈرو، ان سے بچو. جب ان سے بچو گے تو تم سب سے بڑے پرہیزگار بن جاؤ گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے اور آپ کے آقا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اب کوئی نیکی نہیں کر سکتا، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. الا من ثلاثۃ، پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کے بعد 3 قسم کے عمل ایسے ہیں کہ جو اس کی موت کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتے ہیں اور اس کے لیے اس کو کام آنے والے ہیں، اس کو فائدہ پہنچانے والے ہیں. کتنے عمل بتائے؟
3 عمل بولے کتنے؟ 3 عمل. اب وہ 3 عمل کون سے؟ میرے آقا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صدقۃ جاریۃ، جانے والا کوئی ایسا صدقہ کر کے چلا گیا کہ جس کا ثواب چلتا رہتا ہے. سبحان اللہ. جانے والا اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کر کے چلا گیا، موت کے بعد بھی وہ اسے کام آتا رہتا ہے. سبحان اللہ. پھر فرمایا او من علم ينتفع به، یا پھر جانے والے کے پاس ایسا علم تھا جس سے فائدہ اٹھا کے چلا گیا، خود علم حاصل کیا، آگے دوسروں کو علم پڑھا کر چلا گیا، خود علم حاصل کیا، اس پہ عمل کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی اس کو فائدہ پہنچاتا رہے گا، اس سے بھی اس کو فائدہ ہوتا رہے گا. اور تیسری چیز میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمائی او من ولد صالح يدعو له، یا پھر جانے والا اپنی نیک اولاد چھوڑ کے چلا گیا جو ہر وقت اس کے لیے دعائیں کیا کرتی ہے. سبحان اللہ. یہ 3 چیزیں بندے کی موت کے بعد بھی کام آتی ہیں. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں. پہلی چیز صدقہ جاریہ، دوسری چیز علم دین، اور تیسری چیز نیک اولاد. اولاد نیک اس وقت بنتی ہے جب اپنی اولاد کو رب کے قرآن سے جوڑ دیا جائے. جو بندہ اپنی اولاد کو قرآن سے نہیں جوڑتا اس کی اولاد نیک کیسے ہوگی؟ نیک بننے کے لیے سب سے پہلے دین سے جڑنا ضروری ہے، رب کے قرآن سے جڑنا ضروری ہے. اور علم دین حاصل کرنے کے لیے مال بھی لگتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے وقت بھی لگتا ہے اور محنت بھی لگتی ہے. میرے اور آپ کے آقا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد یقول مالی مالی، کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. بندہ مال مال کرتا ہے، میرا مال میرا مال. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے مال کی 3 قسمیں ہیں اور اس کا مال تین قسم کا مال ہے جو اس کے کام آئے گا. کتنے قسم کا جی؟ فرمایا ایک وہ کہ جو اس نے اپنی زندگی میں پہنا اور پہن کے پرانا کر کے پھاڑ دیا اپنی زندگی میں، اور دوسرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کھا لیا، جو کھا لیا کھا کے ختم کر دیا. 2 اور تیسری چیز میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ کہ جس نے اپنے اس مال کو دین کے راستے پہ لگا دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا. فرمایا یہ 3 قسم کا مال اس کا ہے. جو پہلا بتایا کہ جو پہنا اور پھاڑ دیا یہ دنیا میں کام آ گیا. دوسرا بتایا کہ جو کھا لیا ختم کر دیا یہ بھی جو دنیا میں کام آ گیا تو آ گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا مال وہی ہے جو آگے کے لیے ساتھ لے کے گیا، جو قبر اور آخرت کے لیے بنایا وہی مال ہوتا ہے. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کے علاوہ جو تیرا مال ہوتا ہے، تجھے بڑی لالچ ہوتی ہے میرا مال، میری زمین، میری جائیداد. فرمایا جب یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تیرا مال پھر تیرا نہیں، یہ لوگوں کا ہو جایا کرتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. کتنی چیزیں جاتی ہیں؟ بولے 3 چیزیں جاتی ہیں. فرمایا تیرا مال جاتا ہے، تیری اولاد جاتی ہے اور تیرا عمل جاتا ہے. کون کون سی چیزیں؟ مال، اولاد اور عمل. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تجھے قبر میں دفن کر کے تیری اولاد بھی چلی جاتی ہے، تیرا مال بھی چلا جاتا ہے، بس ساتھ کوئی چیز رہتی ہے تو تیرا عمل رہتا ہے. کیا چیز رہتی ہے؟ تیرا عمل رہتا ہے. اور میرے آقا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اگر آج مال ملا ہے تو اس مال کو رب کے دین کے لیے خرچ کر لینا چاہیے، رب کے دین پہ خرچ کر لینا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن اس مال کا حساب ہوگا، اس مال کا حساب ہوگا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کل قیامت کے دن 4 چیزوں کا
جواب جب تک بندہ نہیں دے لے گا اس وقت تک اللہ کی بارگاہ سے بندہ اپنے قدم ہٹا بھی نہیں سکے گا. کیا؟ جب تک 4 چیزوں کا حساب نہیں دے دے گا رب کی بارگاہ سے قدم ہٹیں گے نہیں, قدم ہلیں گے نہیں. پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان میں سے ایک یہ حساب ہوگا کہ تو نے یہ مال کمایا کہاں سے اور پھر لگایا کہاں تھا. لایا کہاں سے, کمایا کہاں سے اور لگایا کہاں پہ, اس چیز کا حساب ہوگا. اگر ہم نے آج اپنا مال کمایا تو جائز ذرائع سے, اچھے ذرائع سے, لیکن اگر اچھے ذرائع پہ خرچ نہ کیا تو رب کی بارگاہ میں کیا جواب دینا ہوگا. اس لیے اپنی جوانی, جو جوان ہیں, جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا, مال کے بارے میں پوچھا جائے گا, علم والوں کو علم کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے اپنے مال کو صحیح جگہ پہ خرچ کر لینا چاہیے. ایک اور آخری حدیث ہے, اور آخری حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ, تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو, اضمن لکم الجنہ, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کہہ دو سبحان اللہ. کیا بات, میں تمہیں جنت کی ضمانت. ان میں سے ایک چیز ہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اصدقوا اذا حدثتم, جب تم بات کرو تو تم سچی بات کرو. جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے, یہ علم ہوگا تو یہ چیزیں آئیں گی, علم کے ذریعے سے بندے کو یہ چیزیں ملتی ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرو, اور جب تم کسی سے وعدہ کرو تو وعدے کی خلاف ورزی نہ کرو, اپنے وعدے کو پورا کر لیا کرو. وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ, اور تم اپنے ہاتھوں کو سنبھال کے رکھو, کسی پر زیادتی نہ ہو. وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ, اور اپنی نگاہوں کو بچا کر کے رکھو. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کی ضمانت مانگ رہے ہیں, اور ان چیزوں کی ضمانت مانگ کر کے میرے آقا جنت کی ضمانت عطا فرما رہے ہیں. کہتے سبحان اللہ. اس لیے لوگوں, میں کوئی چندے کے لیے نہیں آیا ہوں, کوئی معاملہ نہیں ہے, بس ایک بات کہنی ہے. کتنے یہاں پہ شاہ صاحب ہیں, حاجی صاحب ہیں, حافظ صاحب ہیں, قاری صاحب ہیں, اور بہت سے جانے پر پہچانے یہاں چہرے ہیں, بہت سے لوگ جانتے ہیں. اس وقت ہم نے ڈھانگری میں ایک عالی شان ادارے کا کام شروع کیا ہوا ہے. 5 کمروں کا کام چل رہا ہے. آپ حضرات وہاں آئیں, تشریف لائیں, آ کے کام دیکھیں, کام دیکھ کر کے جو آپ سے ہو اپنے اعتبار سے آپ کریں. اللہ رب العزت علم سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور کوئی چندے کا اعلان نہیں. وما توفیقی الا باللہ.